جو ہم نے 43 ارب روپیہ دیا تھا اسے گھٹا کے 16 ارب روپے کر دیا۔ جب آپ کسی شعبے اور وزارت کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1/3 کر دیں گے تو وہ کسی قسم کی ریپیئر یا کسی قسم کا ڈیولپمنٹ ورک نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں ریلوے کی بدحالی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے ریلوے کے ترقیاتی بجٹ میں 2/3 کٹوتی کر دی تھی۔ اور دوسری بات فواد چودھری بار بار قوم کو مسلیڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے 300 ارب روپے اورنج لائن پہ لگا دیا، اگر ریلوے پہ لگا دیتے تو حالات بہتر ہوتے۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے جو 300 ارب اورنج لائن پہ لگایا وہ وفاقی حکومت نے نہیں لگایا، وہ پنجاب حکومت نے اپنے صوبائی بجٹ سے لگایا، اور صوبائی حکومتوں کے فنڈ وفاقی محکموں پہ نہیں لگ سکتے، اور اگر وہ لگ سکتے ہوتے تو اس حکومت نے 150 ارب روپیہ BRT پشاور پہ کیوں لگایا، اسے کیوں نہیں ریلوے پہ لگا دیا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف جھوٹ بول سکتے ہیں۔ 300 ارب جو اورنج لائن کا یہ کل سے انہوں نے اس کی تکرار لگائی ہوئی ہے، وہ پنجاب حکومت کا منصوبہ تھا جو پنجاب نے اپنے وسائل سے بنایا، اس کا وفاقی حکومت کے فنڈز یا وسائل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس نے ریلوے کی زبوں حالی کا نوٹس لیا، اور جب سی پیک منصوبہ شروع ہوا، اگست 2013 میں پہلی JCC میٹنگ ہوئی، اور میں نے اس میں ریلوے ٹریک کی ریپیئر ماڈرنائزیشن کا مسئلہ چائنیز سائٹ سے اٹھایا، جس کو چائنا نے مثبت طریقے سے جواب دیا، چونکہ سی پیک میں ہم نے ان ایریاز کو اٹھایا تھا جہاں پاکستان کمزور تھا لیکن چائنا کی اسٹرینتھ تھی، اور ریلوے کے شعبے میں چائنا کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اور اس سلسلے میں 27 ستمبر 2016 کو میں نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے چائنا میں ریلوے کی جو نیشنل اتھارٹی ہے چائنا کی، اس سے میٹنگ کی، اس کے چیئرمین سے میٹنگ کی، اور آج بھی پاکستان ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ ML1 منصوبے پر چائنا اور پاکستان نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ون بیلٹ ون روڈ سمٹ کے موقع پہ 2017 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب چین تشریف لے گئے تو اس موقع پر 2017 میں چین اور پاکستان کا ML1 منصوبے پر فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا۔ فریم ورک ایگریمنٹ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ باقاعدہ کسی منصوبے پر کام کا آغاز کر سکتے ہیں، دونوں حکومتیں مل کر اس پر کام کا آغاز کر سکتی ہیں۔ اور 2017 میں جب یہ فریم ورک ایگریمنٹ ہوا تو ساتھ ہی اس کی جو ٹیکنیکل ڈیزائن سٹڈی ہے اس پہ بھی کام شروع کیا گیا، جو 2018 میں مکمل ہو گئی تھی۔ 2018 میں اس منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ ہونی تھی، اس منصوبے پہ کام شروع ہونا تھا، جس کا پہلا مرحلہ 2022 میں مکمل ہو جاتا، لیکن آج 3 سال گزر گئے ہیں۔ یہ نالائق نااہل حکمران ابھی تک چین کے ساتھ مل کر اس منصوبے کی فائنانسنگ کرنا پڑے گا تاکہ یہ منصوبہ مکمل ہو سکے، لیکن تھی تو 16 ارب روپے میں ML1 کا منصوبہ جس کو کم از کم 125 یا 150 ارب روپیہ سالانہ چاہیے، وہ کیسے شروع ہو سکتا تھا؟ تو آج اس کا ثبوت یہ ہے
کہ کل انہوں نے جو نیشنل ڈیولپ ہے یہ صرف اپوزیشن کے خلاف گالی گلوچ کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہر ادارہ تباہ ہو گیا ہے۔ ادارے تباہ ہوتے ہیں جب آپ 3 سالوں میں 6 وزیر بدلتے ہیں۔ ادارے تباہ ہوتے ہیں جب آپ صوبوں میں 3 سالوں میں 6 آئی جی اور چیف سیکرٹری بدلتے ہیں۔ ادارے تباہ ہوتے ہیں جب آپ محکموں کے 11 سیکرٹری بدلتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی انتظامی مشین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آج کسی دفتر کے اندر کوئی 10 روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ نے صرف ایک شعبے میں ترقی کی ہے، اور وہ پوری انتظامی مشین کو شترے بے مہار کر کے رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے۔ آج ایک پٹواری سے لے کر وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں دفتر تک اور وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد تک رشوت کے بیوپاری ہر چوک پہ، ہر برآمدے میں کھڑے سودے کر رہے ہیں۔ پاکستان کو کرپشنستان بنا دیا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ کرپشن کی شرح میں عمران خان حکومت کے آنے کے بعد کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کو بیمار کر دیا ہے، یونیورسٹیاں تباہ کر دی ہیں، سی پیک کو تباہ کر دیا ہے۔ کس منہ کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو کم سے کم 10 سے 15 سال پیچھے پھینک دیا ہے، پاکستان کو قرضوں میں جکڑ دیا ہے۔ جتنے قرضے آپ نے لیے ہیں وہ پاکستان کے کل قرضوں کا 50% بنتے ہیں، اور ان قرضوں کے عوض ایک اینٹ نہیں لگائی۔ کاش کہ ان قرضوں سے ML1 کا منصوبہ شروع کر دیا ہوتا، کاش ان قرضوں سے کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع کیا ہوتا۔ آج یونیورسٹیاں تباہ ہیں، یونیورسٹیاں بینکرپٹ ہو گئی ہیں، ریسرچ فنڈ ختم ہو گئے ہیں، ٹیچروں کو سیلری نہیں مل رہی، پروفیسر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ ان کے مطالبات سننے کی بجائے اساتذہ کے سر پھاڑ رہے ہیں، فاٹا اور بلوچستان اور KP کے نوجوانوں کے وظیفے بند کر رہے ہیں۔ یہ حکومت ہے، اور ٹی وی پہ آ کر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ میں سے ہر وزیر نے جھوٹ کے اندر PhD کی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اس جھوٹ سے پاکستانی قوم کو آپ نہیں ورگلا سکتے۔ آج قوم جان چکی ہے کہ آپ کا پاکستان نیا پاکستان نہیں ہے، بلکہ مہنگا پاکستان ہے۔ عمران خان نہیں ہے، بلکہ مہنگائی خان کے نام سے آج لوگ اس کو پہچانتے ہیں، چونکہ جتنی مہنگائی اس دور میں غریبوں پر آپ نے توڑی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا ریلوے کے حادثے پر سیاست مت کریں اور بتائیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے رہا ہے یا ریلوے منسٹر استعفیٰ دے رہا ہے۔ بجٹ پہ کیا توقعات رکھتے ہیں سر؟ بجٹ آنے والا ہے اور اس پہ دیکھیے، دنیا میں کسی ملک میں بجٹ اگر سنجیدہ کاروائی ہو تو 1.5 مہینے پہلے وزیر خزانہ اور 3 ہفتے پہلے سیکرٹری خزانہ کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ یہ تبادلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ بجٹ IMF سے بن کر آئے گا۔ وزیر خزانہ کا صرف اتنا کام ہے کہ جو ای میل پہ IMF سے بجٹ آئے گا اس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ٹیکس یہ نافذ کریں گے وہ منی بجٹ کے ذریعے ہوں گے۔ بجٹ پاس ہونے کے بعد بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، پیٹرول کو یہ قیمتوں سے کھیلیں گے، اور آرڈیننس کے ذریعے مزید ٹیکس قوم پہ لگائیں گے،
جو کہ پاکستان کے آئین سے ایک مذاق ہے. ابھی انہوں نے 700 ارب روپے کے ٹیکس آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیے ہیں، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی ٹیکس قومی اسمبلی کے بغیر قانون لگایا جا سکتا. تو یہ بجٹ صرف ایک دھوکے کا ڈاکومنٹ ہوگا. اصل جو بجٹ ہے وہ ہے جو حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے ڈاکومنٹ آف سرنڈر کیا ہے. وہاں پہ جو انہوں نے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی خود مختاری کو سرنڈر کیا ہے، وہ بجٹ آئی ایم ایف کی فائلوں میں واشنگٹن ڈی سی میں پڑا ہے. یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر ایک ناٹک ہوگا، ایک ریہرسل ہوگی تاکہ لوگوں کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، لیکن اس بجٹ کو بجٹ کہنا ایک مذاق ہوگا. ایسے صاحب آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس بجٹ کا راستہ روکیں گے. آپ کو کاغذی عہدیدار کہا گیا ایوان میں، آپ راستہ کیسے روکیں گے؟ دیکھیے، جنہوں نے مجھے کاغذی عہدیدار کہا، میں نے انہیں کاغذی اپوزیشن تو نہیں کہا، لیکن چھوٹوں کی باتوں کا برا نہیں مناتے، درگزر کرتے ہیں. جو حکومت اگر اس بجٹ میں کسی قسم کی عوام دشمن تجویز لائی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ پینشن اور گریچوٹی کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر پینشنرز کی پینشن کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تو ہم اس پر بدترین احتجاج کریں گے اور حکومت کا راستہ روکیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. ہو جائے گا. کیا یہ وہی کچھ نہیں، میں نے تو کل اس بات پہ احتجاج کیا تھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مسلسل وہاں پر مسلم لیگ نون کو مائک نہیں دیتے اور ہمیں نظر انداز کر کے وہ پیپلز پارٹی کو مائک دے دیتے ہیں. کل بھی میں شروع سے کھڑا تھا، انہوں نے مجھے مائک نہیں دیا، پیپلز پارٹی کو دے دیا. اس کے بعد نوید قمر صاحب کو جب دیا گیا تو میں فواد چودھری صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا. انہوں نے پھر جبکہ پیپلز پارٹی کا اسپیکر بول چکا تو ہمیں رائٹ آف رپلائی ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا، پھر بلاول بھٹو صاحب کو دے دیا. تو یہ وہاں پر ایک مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کی ترتیب ہے یا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون عوام کی ترجمانی کرے گی اور ہم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جانبدار رویے سے دبنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم نے کل کوئی ایسی غیر پارلیمانی گفتگو یا بات نہیں کی تھی جس کے اوپر جملے بازی کی جاتی. اسی لیے میں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میرا بڑا بیٹا عمر میں بڑا ہے تو میں انہیں بچوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں. تو چھوٹوں کی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے چونکہ انہوں نے ابھی سیکھنا ہوتا ہے، تو وقت کے ساتھ ان میں بھی متانت آ جائے گی. آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بی ٹیم کا رول پلے کر رہی ہے حکومت کی بی ٹیم کے طور پہ؟ میں اس پہ نہیں بات. ہمارا ہدف عمران نیازی، مہنگائی خان اور مہنگا پاکستان ہے، اس کو ہم نے بدلنا ہے.